آج صبح جو ہی سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ فضا جو ہے، سورج کی دھوپ جو ہے وہ دھندلی ہوتی گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ فضا میں، ہوا میں سموگ، دھند، گرد و غبار سی ہے، جس کو عام زبان میں سموگ کہتے ہیں۔ سموگ، دھندلی فضا، آلودہ فضا اس کو کہتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ایک تو یہ ہے کہ موسم کے اپ اور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، یعنی کبھی موسم سخت ہو گیا، کبھی ٹھنڈا ہو گیا، اس وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ دوسرا، ہوا میں جو گرد و غبار ہوتی ہے، جو زہریلی گیسیں ہوتی ہیں، جو مختلف زہریلی گیسوں کے مرکبات ہوتی ہیں، وہ دھوپ کی وجہ سے اوپر رہتے ہیں۔ لیکن جب یہ گرد و غبار اور دھواں اور یہ زہریلی ہوا میں اوپر سے نمی آنا شروع ہوتی ہے، یعنی ہوا میں نمی کی مقدار بڑھتی ہے، شبنم سی نیچے آنے لگتی ہے، تو یہ زہریلی گیسیں، یہ دھواں، یہ گرد و غبار اوپر نہیں جا سکتے، پھر یہ نیچے کی طرف بیٹھتے ہیں اور نیچے زمین کے قریب آ جاتے ہیں، ایک تہہ سی بن جاتی ہے جس کو ہم سموگ کہتے ہیں۔ یہ سموگ زہریلی گیسوں پر، گرد و غبار پر، دھوئیں پر جو ہے نا مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں گرد و غبار ہوتا ہے، گیسیں ہوتی ہیں، اور ایسی گیسیں ہوتی ہیں جو ہمارے سانس کو ڈیفیکٹ کرتی ہیں، گلے کی خرابی پیدا کرتی ہیں، نزلے زکام کا سبب بنتی ہیں، فصلوں کی گروتھ کے لیے، فصلوں کی نشو و نما کے لیے جو ہے بہت نقصان دہ ہے۔ تو یہ کن کن ذرائع سے یہ زہریلی دھوئیں دار گیسیں، یہ دھندلی فضا کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو چیزیں اس فضا کو آلودہ کر رہی ہیں، گندا کر رہی ہیں، گرد و غبار والا بنا رہی ہیں، دھندلا کر رہی ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ ہے اینٹوں کے بٹھے، دوسرے نمبر پہ ہیں فیکٹریاں، تیسرے نمبر پہ ہے دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں یا عام گاڑیاں بھی جن سے کاربن خارج ہوتا ہے۔ اسی طرح آندھی طوفان، گرد و غبار اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں، اور کسان جو فصلوں کی باقیات جلاتے ہیں وہ دھواں، گھروں سے نکلنے والا دھواں، زہریلی گیسیں، یہ آب و ہوا کو آلودہ کرنے میں مزید اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کارخانوں کا، فیکٹریوں کا اور گھروں کا اور ٹریفک کا یہ دھواں جو ہے یہ مل کے آب و ہوا کو آلودہ کرتا ہے۔ یہ جب گیسز گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہیں یہ، لیکن گرمیوں میں دھوپ کی حدت کی وجہ سے یہ اوپر اٹھ کر جاتی ہیں، ہمیں اتنا افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ جو ہی شبنم کا موسم آتا ہے، سردیاں شروع ہونے لگتی ہیں، خاص طور پہ نومبر اور اکتوبر کے آخر میں، نومبر کے شروع میں، تو اوپر سے جو شبنم، نمی اپ ڈاؤن ہوتی ہے تو اس سے یہ گیسز اوپر نہیں جا سکتی، فضا میں دور تک نہیں جاتی، تو یہ نیچے رہ جاتی ہیں، نیچے تہذیب بن جاتے ہیں، جس سے لوگوں کو ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، حادثات ہوتے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتا، حد نگاہ کم ہو جاتی ہے، سامنے سے آنے والی ٹریفک، آگے سے جانے والی ٹریفک نظر نہیں آتی، خوفناک قسم کے حادثات ہوتے ہیں۔ ان دنوں ڈرائیور حضرات کو جو ہے لائٹ جلا کر ڈرائیونگ کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، گاڑی کو تیز نہیں چلانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، انسان پر کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے؟ نزلہ زکام ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، آئی سائٹ خراب ہوتی ہے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں، جلد کی کینسر کا سبب بنتا ہے، جلدی الرجی کا وجہ بنتی ہے، دمے کے مریضوں کے لیے بہت تکلیف دہ موسم ہوتا ہے، یہ سانس کی الرجی پیدا ہوتی ہے، جلد کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح فصلوں کی باقیات کو ہم صحیح طریقے سے ٹھکانے لگائیں تاکہ یہ جو ہے نا موسم مزید خراب نہ ہو، اور ٹریفک والے جو لوگ ہیں جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے سموگ لائٹ استعمال کرنی چاہیے، لائٹیں جلا کر رکھنی چاہیے، گاڑیاں آہستہ چلانی چاہیے تاکہ خوفناک قسم کے حادثات سے بچ سکیں۔ جو بزرگ حضرات ہیں جن کو سفر کرنا ہے، باہر نکلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ماسک استعمال کریں تاکہ گرد و غبار سے، نزلہ زکام سے بچ سکیں، ان کا گلا جو ہے نا اس زہریلی فضا سے آلودہ نہ ہو، گلا خراب نہ ہو، دمے کے پرابلمس کا مسئلہ نہ آئے، سانس کی الرجی کا مسئلہ نہ آئے، اور نزلہ زکام سے بھی محفوظ رہیں، فلو سے محفوظ رہیں۔ بچوں کو ماسک پہنا کر بھیجیں باہر جب بھی نکلیں۔ تو
یہ کچھ، اور بار بار منہ ہاتھ دھوئیں، ناک میں پانی کے چھینٹے ماریں، آنکھوں کو دھوئیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سموگ کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ فصلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پانی کا جو ہے نا سپرے کریں، عام پانی ٹینکیوں میں بھر کے اس کا بارش کی طرح جو ہے نا سپرے کریں تاکہ فصلیں دھل جائیں، کیونکہ اس سموگ کے زہریلے مرکبات کی وجہ سے فصلوں کی گروتھ پہ انتہائی برا اثر پڑتا ہے، ان کی ایوریج پیداوار جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آج کی سموگ کے حوالے سے معلوماتی آپ کے لیے بہت مفید رہی ہوگی، اور اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا اور شیئر ضرور کرنا۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔